ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا، بنگلہ دیش والوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے پاکستان میں ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں من حیث القوم علماء سے بہت عقیدت اور محبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ویسے تو سب محبت کرتے ہیں، لیکن من حیث القوم اسی طرح کا ماحول مجھے یہاں بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، کانفرنسز میں علماء سے یہ محبت دیکھ کر دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ ایک تو باغ باغ ہوتا ہے نا، انگلش میں گارڈن گارڈن ہوتا ہے۔ مجھے بیان کے لیے 15 سے 20 منٹ دیے گئے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور بات مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ دیکھو بھائی، بنگلہ دیش کی آبادی 18 سے 20 کروڑ تک آفیشلی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کنٹری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں چھٹی بھی جمعے کے دن ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان جمعے کو چھٹی چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انفلوئنس ان کا علماء کا اتنا زیادہ ہے۔ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ اسلام کے رشتے کی بیس پہ اللہ نے ہم کو ایک جان بنایا ہوا ہے۔ اگر اس پروگرام میں آپ کسی گلوکار کو بلاتے، ایکٹریس کو بلاتے، تو شاید یہ محبت کے جذبات دیکھنے کو نہ ملتے۔ میں تو علماء کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک نسبت ہے، تو آج اس نسبت کی محبت آج ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب سے بہت معافی چاہتا ہوں، میں ان کے مقام اور مرتبے کا نہیں ہوں، مجھے تو سوشل میڈیا نے مشہور کر دیا۔ باقی آپ کے ملک میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے۔ مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمہ اللہ تعالی، کل ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، پرسوں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب سے۔ ان کے علاوہ بھی بنگلہ دیش علماء طلباء کی سرزمین ہے، اور یہ خوب سمجھ لیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات بیان کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ٹماٹر کس کے پاس سے ملے گا؟ لوگ کہتے تھے ٹماٹر والے کے پاس سے۔ ایسا ہی ہے نا، سائیکل پہ جو پنچر لگاتا ہے اس کے پاس اگر آپ ٹماٹر لینے کے لیے چلے جاؤ تو ٹماٹر ملے گا؟ چماٹا ملے گا وہاں پہ آپ۔ ایسا ہی ہے نا، علاج انجینئر کے پاس ملے گا، انجینئروں کے پاس، یا ڈاکٹروں کے پاس بیماری کا علاج؟ آپ اپنی گاڑی لے کر گئے کسی میکینک کے پاس، گاڑی خراب ہو گئی تھی، میکینک نے وہ گاڑی ٹھیک کر دی، آپ بڑے خوش ہوئے۔ کل آپ کا گردہ خراب ہوا، آپ اسی میکینک کے پاس پہنچ گئے کہ میرا گردہ بھی ٹھیک کر دے۔ میکینک کہے گا بھائی میں نے گاڑی ٹھیک کی ہے، آپ کہو یار جو بندہ گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے وہ میرا گردے کا پنچر بھی لگا سکتا ہے، گاڑی میرا گردہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایسی باتیں اگر آپ کرو گے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اردو میں چماٹ کا مطلب تو پتہ ہے نا، چماٹا۔ ایک ہوتا ہے واجب القتل، ایک ہوتا ہے واجب التعزیر، تعزیر جس پر لگائی جاتی ہے سزا۔ ایک لفظ ایک نیا مارکیٹ میں آیا، واجب الچماٹ۔ تو آپ اپنا گردہ ٹھیک کرانے کے لیے میکینک کے پاس چلے گئے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ چماٹ تو کم از کم بنتا ہے نا۔ تو ٹماٹر ملے گا ٹماٹر والوں کے پاس، خربوزہ ملے گا خربوزے والوں کے پاس، اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس، دین کا علم ملے گا
علماء کے پاس، علم والوں کے پاس. یہ اس زمانے کا بہت بڑا فساد ہے کہ جو جس کام کا اہل نہیں ہے اسے وہ کام سونپا جا رہا ہے، اس کو وہ کام دیا جا رہا ہے. دیکھو ہم علماء کے محتاج کیوں ہیں؟ جب تک آپ کا تعلق یہاں بنگلہ دیش میں فرقواریت بھی نہیں، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. 99.9% علماء فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں صدیوں سے، جب سے اسلام آیا ہے. 700 سال پہلے کہتے ہیں یہاں بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پوری قوم کنورٹ ہوئی تھی ہندو مذہب سے اسلام کی طرف، اور اس وقت سے لے کے آج تک بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. تو اسے تھام کے رکھنا ہے. فرقواریت پتہ ہے آپ کی سوسائٹی میں کیسے آئے گی؟ لوگ آپ کو اس فقہ سے ہٹائیں گے جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے، پھر یہاں فرقے شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے. علماء میں گمراہ بھی ہوتے ہیں، کیا ڈاکٹروں میں گمراہ نہیں ہوتے؟ میکینک کیا 2 نمبر نہیں ہوتے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی تھی میکینک نے خراب کر دی، یا آپ کا گردہ ایک ڈاکٹر نے خراب کر دیا، دوسرے گردے کے لیے آپ کسی پلمبر کے پاس جا رہے ہو کہ کیونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا میں اب گردوں کا کام کس سے کرواؤں گا؟ پلمبروں سے. واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ بھائی ایک ڈاکٹر اگر 2 نمبر ہے تو علاج کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہی ہم جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر خراب ہے تو اب چونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا گردوں کا علاج ہم کس سے کروائیں؟ میکینک سے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اچھا علماء کہتے کس کو ہیں؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. علماء کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ علماء کسے کہتے ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، نبی صحابہ کے سامنے قرآن پڑھ کے سنائیں گے. صحابہ کو صرف لکھا ہوا قرآن نہیں ملا بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا بھی ہے. پھر تابعین نے اس قرآن کو سنا صحابہ سے، تبع تابعین نے کس سے سنا؟ تابعین سے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی قاری کہے کہ میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، میں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے تجوید سیکھی ہے، اس قاری کا پڑھا ہوا معتبر ہوگا؟ نہیں. وہ قاری واجب الچماٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد چماٹے لگانا شروع کر دو، یہ بھی واجب الچماٹ ہے، یہ بھی واجب الچماٹ ہے. یہ اصطلاح ہے، ٹرم ہے. اس قاری کا سلسلہ متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے. وہ قاری کہے گا میں نے اپنے استاذ کو ایسے سنا، اس استاذ نے اپنے استاذ سے ایسے سنا، ہوتے 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 کہاں تک پہنچے گا یہ سلسلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ دوسرا کام کیا لگایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب پڑھائیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. اب بتاؤ قرآن جو ہے یہ اردو یا بنگلہ دیشی زبان میں نازل ہوا تھا یا عربی میں نازل ہوا تھا؟ عربی میں. اور صحابہ کی مدر لینگویج کون سی تھی؟ عربی تھی. تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ نبی ان کو قرآن سکھائیں؟ بھائی قرآن تھا، وہ پڑھ کے سیکھ جاتے. ان کے لیے تو آسان تھا نا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا دین کا علم، ہم نے کتابیں پڑھ کے خود علم حاصل کیا ہے، خود کتابوں سے ہم نے ڈائریکٹ سیکھا ہے. بھائی کتابوں سے، کتاب میں سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. قرآن کہہ رہے صحابہ ڈائریکٹ قرآن سے نہیں سیکھیں گے،
بلکہ ان کو سکھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب دے کے چلے جاتے, قرآن سکھاتے نہیں, تو کیا صحابہ کو قرآن آ جاتا؟ نہیں آتا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب صحابہ قرآن سیکھنے میں نبی کے محتاج, تو تابعین ڈائریکٹ قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ صحابہ کے محتاج. پھر تبع تابعین کس کے محتاج؟ تابعین کے. تو ہمارا جو قرآن کا سلسلہ ہے دینی مدرسوں میں, جو ہم تفسیر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, یہ سلسلہ بھی استاذ در استاذ در استاذ, ٹیچر در ٹیچر ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. جس شخص کا یہ سلسلہ نبی تک نہ پہنچے, اس کا قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کو سمجھانا وہ قابل اعتبار نہیں ہے, اور ایسا شخص واجب الچماٹ. تیسری چیز, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبی نے قرآن کے علاوہ بھی چیزیں سکھائی ہیں جس کو حکمت کہا ہے قرآن نے, وہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحابہ کو سکھائی, صرف پڑھائی نہیں ہے, بلکہ سکھانا الگ چیز ہے, پیش کرنا الگ چیز ہے. پیش کرنے کا مطلب ہوتا ہے الفاظ صحابہ کو بتا دیے, صحابہ نے وہ الفاظ آگے پہنچا دیے. نا 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 نا, اتنا کافی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ ان الفاظ کی وہ تشریح ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, پھر صحابہ نے نبی سے لی, پھر تابعین نے صحابہ سے لی, تبع تابعین نے تابعین سے لی. یہ سلسلہ بھی حدیث کے استاذوں کا سند متصل کے ساتھ چلتا ہوا آج تک علماء میں الحمدللہ موجود ہے. تو انہی علماء کا علم معتبر ہوگا جو قرآن و سنت کو اپنے استاد سے سیکھیں, اس استاذ نے اپنے استاد سے, اور وہ یہ سلسلہ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ رہا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر بیچ میں کوئی نیا اسکالر مارکیٹ میں آتا ہے, جو کہ آج کل ہول سیل کے حساب سے آ رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے میں خود سے سمجھتا ہوں, میں کسی سے سیکھتا نہیں ہوں, میں نے خود قرآن و سنت کو اپنی عقل سے سمجھا ہے, تو سمجھ لو مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ لانچ. میں نہیں کہہ رہا مولویوں میں علماء میں 2 نمبر نہیں ہوتے بھائی, اگر 2 نمبر ہوتے ہیں تو 1 نمبر کو تلاش کرو, 1 نمبر بھی ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا.